أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، بھلائی کا اور خرابت داروں کو دینے کا، اور روکتا ہے بہائی، برائی اور ظلم سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس پر گفتگو چل رہی تھی۔ یہ قرآن کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ چند الفاظ میں ساری اسلامی تعلیمات کو اس میں سمو دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم فرمائے ہیں، یعنی 3 کام کرنے کے لیے کہا ہے اور 3 کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ وہ 3 کام جس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ کہ عدل کرنا، احسان کرنا اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کو دے دینا ان کا حق۔ اس پر گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کی گئی۔ اب جو کام نہیں کرنے کے ہیں، سے منع کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ینہا عن الفحشاء، سب سے پہلا کام جس سے روکا گیا فحش۔ فحش کہتے ہیں بے حیائی کو۔ بے حیائی سے متعلق جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، زنا، بدکاری، اس کے مقدمات جو آج اتنے عام ہو گئے ہیں معاشرے میں کہ اس کو بڑے خوشنما نام لگا دیے گئے ہیں۔ کہیں پر اس کو کلچر کہا جاتا ہے، کہیں پر آرٹ کہا جاتا ہے، کہیں پر تفریح کہتے ہیں اس کو، کہیں پر تہذیب کہا جاتا ہے۔ مختلف نام لگا دیے گئے ہیں فحش اور بے حیائی کے کاموں کو۔ یہ حسین لیبل لگا دینے سے محض چیزوں کی حقیقت نہیں بدل جاتی، جو چیز جو ہے وہی باقی رہے گی۔ جتنے بھی بے حیائی اور اس سے متعلق اس کے مقدمات ہیں، ان سب سے روکا گیا ہے۔ بار بار قرآن میں 20 جگہ آپ کو ملے گا بے حیائی کے کاموں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ جیسے کہ عورتوں کا بے پردہ ہو کر پھرنا، فیشن پرستی کے نام پر ایسے ایسے لباس پہن لینا جس سے پہننے کے بعد بھی وہ برہنگی ظاہر ہوتی رہے، اور بے حجابانہ، بے باکانہ مردوں کے ساتھ میل جول اور تعلقات، گانا بجانا، میوزک، فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی آج جو بہت عام ہو گئی ہے، ہر موقع پر، شادیوں کے موقع پر انتہا سے زیادہ بے حیائی کا کام ہے وہ۔ لوگ اس کو بہت معمولی اور چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ویڈیوگرافی ہوتی ہے، فوٹوگرافی ہوتی ہے، پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز بن کر ساری دنیا میں سپلائی کر دیے جاتے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے بیڈ رومز میں بیٹھ کر دیگر اجنبی اور نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر مزے لیتے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی یادداشت کے لیے کر رہے ہیں، سویٹ میموریز۔ ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ اس قسم کی بے حیائی کے کاموں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ تمام جتنے کام ہو سکتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بے حیائی کے جتنے مقدمات ہیں جو اس کی طرف لے کر جاتے ہیں، زناکاری اور بدکاری اس کا آخری انجام ہوتا ہے۔ آج کل جو مخلوط محفلیں اور مخلوط تعلیمی ادارے، مخلوط کام کاج کرنے کی جگہیں عورتیں باہر نکل پڑی ہیں آج۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کام کرے، کچھ نہ کچھ جاب کرے۔ مردوں کے ساتھ جا کر مل کر جو بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مخلوط تعلیمی ادارے، لڑکے لڑکیاں سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، کتنی بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں وہ وہاں پر۔ ویسے ہی گھروں میں بھی مخلوط محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ سالی بہن بھائی، دیور بھاوج،
یہ رشتے آگ ہے کہا گیا ہے، یہ رشتوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہنسی مذاق ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی یعنی حدود ہی باقی نہیں بچتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آج جو گھروں میں جو میگزینس، جو اخبارات آتے ہیں اور جو ٹی وی سیریلز اور جو فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اس قسم کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بے حیائی کو فروغ دینے والی، اور وہ مقدمات جو زنا تک پہنچا دیتی ہے، بدکاری تک پہنچا دیتی ہے، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے اس آیت کے اس حصے میں ینہا عن الفحشاء کہہ کر۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مت کرو، اس کے باوجود لوگ آج اس کو اپنائے ہوئے ہیں، مختلف نام دیے ہوئے ہیں، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اگر کوئی چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے خیر اور بھلائی اور امن ہو، تو پھر بے حیائی کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، جتنے دروازے ہو سکتے ہیں، ان تمام دروازوں کو اس کو چاہیے کہ بند کر دے۔ وہ سوشل میڈیا پہ کس قدر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں آج کل، فیس بک پر سب اپنی فوٹوز ڈال دیتے ہیں، اپنی یعنی پرائیویٹ جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس پر ڈال دیتی ہیں، اور ساری دنیا اس کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس قسم کے کئی ایک جو ہے آج راستے کھول دیے گئے ہیں بے حیائی کے، جو آپ گن نہیں سکتے، بے شمار راستے ہیں، ان تمام راستوں کو بند کر دینا ضروری ہے۔ والمنکر فرمایا دوسرا جس سے روکا گیا ہے۔ منکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ناجائز قرار دیا ہے، جو گناہ ہے، جو حرام ہے، ان تمام کاموں سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ والبغی، بغی کہتے ہیں ظلم و زیادتی، حد سے آگے نکل جانا، حدوں کو پھلانگنا، جتنی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں ان تمام صورتوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطا رحمی اور بغی یہ دو ایسے جرم ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گے ہی، دنیا میں بھی اس کی سزا ان کو مل سکتی ہے۔ اتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو خطا رحمی، رشتوں کو کاٹ دینا، رشتوں کو توڑ دینا، جو آج بہت عام ہو گیا ہے۔ یعنی تھوڑی سی اختلافات، تھوڑا سا غصہ آنے کے بعد لوگ یہ کرتے ہیں کہ آج ہم جو ہے تم سے قطع تعلق کرتے ہیں، بھائی بھائی سے نہیں ملنا چاہتا، بھائی بہن سے نہیں ملنا چاہتا، باپ بیٹے سے نہیں ملنا چاہتا، بیٹا باپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہ سب چیزیں ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ رشتہ توڑے اور بات چیت بند کر دے، اس سے تعلق ختم کر لے۔ یہ اگر کوئی کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ خطا رحمی اور بغی یہ دو اتنے ناپسندیدہ جرم ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور فرما دیا گیا کہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، یعنی تم اس بات کو یاد رکھو کہ یہ جو احکامات دیے گئے ہیں اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ کے عہد کو جب کہ تم نے باندھا ہو پورا کرو، اور خصموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس میں عہد و پیمان جو کرتے ہیں اس کو نہ توڑنے کے لیے کہا گیا ہے، عہد شکنی کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا کوئی عہد اور معاملہ ہو، معاہدہ ہو، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خاص طور پر جب تم نے عہد باندھا ہو، کہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو انسان شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے عہد باندھتا ہے۔ عہد اللہ کا لفظ آیا ہے، مثلا مصیبت میں گھرے ہوئے انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا کہ یا اللہ آپ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دیں گے تو میں آپ کا فرما بردار ہو جاؤں گا، شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ لیکن مصیبت سے نجات پانے کے بعد پھر وہی حرکت، وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر لوگوں کو شریک قرار دینا اور فلاں کی تعریف کرنا، یہ عہد شکنی ہے، ناشکراپن ہے۔ یا انسان کا خدا سے یہ عہد کرنا کہ اگر تو نے مجھے بھلی چنگی اولاد عطا فرمائی، سورہ اعراف کے آخر میں یہ بات آئی ہے،
تو میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں تو اولاد کو منسوب کر دیتا ہے ان کی اور ان کی طرف، لے جا کر یہ فلاں بزرگ یا فلاں بزرگ کی عطا ہے کہتا ہے، یہ نوازش ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط بات ہے، یہ فکر غلط ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تم کو عطا کیا ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ سے جب عہد کیا تھا کہ میں آپ کا فرما بردار رہوں گا، شکر گزار بندہ بنوں گا، لیکن اس کے باوجود پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ کے عہد میں اس قسم کے قول و قرار کے علاوہ جتنی نظریں بھی شامل ہیں جو کسی نے اللہ کے لیے مانی ہو، اور وسیع مفہوم میں اللہ کی اطاعت و بندگی کا عہد بھی ہے، جتنے عہد وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بندگی کے لیے کیے ہیں، سب سے پہلا عہد تو یہی ہے کہ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ، اور عہد الست بھی اس میں شامل ہے، اور دیگر جتنے معاملات اور معاہدات انسان کرتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے اس کی، وہ سب کا سب جو ہے اللہ سے عہد باندھنا ہی ہے، چاہے اس میں قسم کھائے یا نہ کھائے، اللہ کی قسم کھائے یا اللہ کی قسم نہ کھائے۔ یہاں قسموں سے مراد وہ معاہدے ہیں جو اللہ کی قسم کھا کر کیے جائیں گے، اس کے علاوہ بھی جو صرف عہد و معاہدہ بھی کیا جائے گا تو بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جو عہد شکنی کرے گا تو اس کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں، دنیا میں تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے عہد شکنی کرنے والے کے لیے، لیکن آخرت کی سزا اس کے لیے تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہد شکنی کرتا ہے، جو عہد باندھنے کے بعد توڑتا ہے، جو معاملہ کر کے لوگوں سے جو ہے وہ عہد کو توڑ دیتا ہے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی پشت پر ایک جھنڈا نصب فرمائیں گے، وہ جھنڈا اس کی اس بات کی نشاندہی کرے گا یہ عہد شکن ہے، عہد کو توڑنے والا بندہ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کو جو ہے ذلیل و رسوا کیا جائے گا سارے حشر کے میدان میں۔ تو اس میں عہد شکنی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، ایسا کرنے سے روکا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ یعنی جو لوگ خاص طور پر قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ کام میں کر لوں گا، اس کے باوجود اگر نہیں کریں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اس عورت کی مانند نہ ہو جاؤ جس نے بڑی محنت سے سود کاٹا پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی خصموں کو باہم خیانت کا ذریعہ بناتے ہو، اس بنا پر کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر ضرور کھول کر رکھ دے گا۔ اس میں ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ عہد کو توڑنا کیسا ہے۔ عہد کو توڑنا ایسا ہے جیسا کہ ایک پاگل عورت تھی مکے میں جو کافی محنت کر کے سوت کاٹتی تھی، دھاگا بنانا جسے کہا جاتا ہے، وہ سوت کاٹنے کے بعد اتنی محنت کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ ڈالتی اور کاٹ ڈالتی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے تمہارا عہد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قسم کے ذریعے سے اس کو جو ہے پختہ کرنے کے بعد وہ عہد کو توڑ ڈالنا صرف اپنے دنیاوی نفع کی خاطر اور فائدے کی خاطر۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو باہم خیانت کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی قسم کھا کر تم لوگوں پر یہ روب جتا دو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں بالکل اس پر قائم رہوں گا، لیکن پھر سے جو ہے اس کو توڑ ڈالو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، جو فرمایا اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم جب کسی کے ساتھ عہد و معاہدہ کرو تو جو ہے اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعد میں یہ محسوس کرو کہ اگر وہ جماعت جس کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا وہ کمزور ہے، مفلس ہے، مالی طور پر کم ہے، اور تعداد کے حساب سے اگر کم نظر آ رہی ہے، اور آگے اس کے بالمقابل کوئی دوسری جماعت جو ہے تم کو مضبوط نظر آ رہی ہے، تو تم اپنی دنیاوی نفع اور فائدہ دیکھ کر پہلی جماعت جس سے تم نے معاہدہ کیا تھا اس کو بلا وجہ کہ وہ معاہدہ اگر توڑ دو گے تو یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، کیونکہ تم نے صرف دنیا کا نفع دیکھ لیا، جبکہ تم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدوں کو پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، چاہے وہ پہلی جماعت
جس سے تم نے معاہدہ کیا تھا وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، یا مالی طور پر بھی کم ہی کیوں نہ ہو، تم اپنے نفع و نقصان کو اللہ کے حوالے کر دو۔ تم ایسا مت کرو کہ دنیا کے فائدے کی خاطر اپنے جو ہے جس سے معاہدات کیے ہیں ان سے معاہدات توڑ دو۔ ہاں، معاہدہ توڑنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ جماعت جس کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا وہ کوئی غیر شرعی کام کرنا شروع کر دے تو پھر تم اس کے ساتھ معاہدہ توڑ سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے تم اس کو اس کے بارے میں اطلاع دے دینا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ یہ اشارہ ہے یہود کی طرف بھی، جنہوں نے اللہ سے اس کی شریعت کی پابندی کا عہد باندھا تھا لیکن اس کو توڑ ڈالا اور اس کی اطاعت سے نکل گئے۔ اس کی مثال سے مقصود ان لوگوں کو ہے دینا ہے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ استقامت اختیار کرو، جو معاہدہ تم نے اللہ سے کیا ہے اور جو لوگوں سے کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جنہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا لیکن حالت کی شدت سے جن کے قدم اکھڑ رہے تھے، جیسا کہ بات کی آیت میں بھی یہ واضح ہو رہا ہے۔ اس آیت میں قسموں سے مراد کلمہ شہادت ہے جس کو ادا کر کے کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور پھر جیسا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی مسلمان کمزور ہیں، ان کا گروہ بہت مختصر ہے جو اپنی مدافعت کی طاقت بھی اپنے اندر نہیں رکھتا، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ تھا بڑا ہی طاقتور، بظاہر کثرت تعداد کے علاوہ مادی اور مالی اعتبار سے بڑا ہی طاقتور تھا۔ یہ گروہ اپنی طاقت کے بل پر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کرتا جا رہا تھا۔ حالت کی اس شدت سے بعض کمزور مسلمانوں کے قدم ڈگمگا رہے تھے، ان کو روکنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ تم ایسا مت کرو، تم نے جس کا ساتھ دیا ہے وہ حق پر ہے، انہیں ان کا ساتھ دیتے رہو اور تمہارے قدم کہیں ڈگمگا نہ جائیں۔ یہاں متنبہ کیا ہے ان کو کہ آزمائش ہوگی تمہاری، یہاں پر جو بتایا گیا انما یبلوکم اللہ بھی، آزمائش ہوگی کس بات میں؟ اس بات میں کہ تم ایک ایسے گروہ میں شامل ہوتے ہوئے ہو جو مختصر اور کمزور ہے مگر حق کی طاقت اس کے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے، یا اس گروہ کے ساتھ تم ساتھ دیتے ہو جو بظاہر تمہیں طاقت پر نظر آتا ہے، جو برسر باطل ہے، جو باطل پر ہے اور حق سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا تم اس کا ساتھ دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس یہاں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو، انما یبلوکم اللہ بھی کہہ کر وَلَيُبَيِّنَّ لَكُمْ یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون، اور فرما دیا گیا کہ وہ قیامت کے دن تمہارے وہ سارے اختلافات جو آج تمہارے درمیان ہو رہے ہیں اس کی حقیقت تم پر واضح کر دے گا اور اس کو کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔